اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَهِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ مائدہ آیت 101، 102 اور 103 ترجمہ ہے: اے ایمان والو، نہ سوال پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تسؤکم تو وہ تم کو بری لگیں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں جب کہ نازل ہو رہا ہے قرآن تبد لکم تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے ان باتوں سے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور یعنی بخشنے والے، حلیم بہت تحمل والے ہیں۔ پوچھ چکی ہیں سوال ایک قوم تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ہو گئے انکار کرنے والے یعنی کفر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا بحیرہ کو، نہ ہی صاحبہ کو، نہ ہی وسیلہ کو، اور نہ ہی حامی کو۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان 3 آیات میں اللہ جل شانہ نے بہت ضروری باتیں انسانیت کو بتلائی ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب حج فرض ہوا تو ایک صحابی ہیں اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ضروری ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سکوت فرمایا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہاً، یعنی ایک طرح سے سزا کے طور پہ یہ بات فرمائی کہ اگر میں آپ کو کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو آپ کے لیے مشقت ہو جاتی اور پوری امت کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہو جاتی، اور ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ عمل کرتے، اور اسی طرح وہ گنہگار ہو جاتے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے بارے میں آپ کو آسمان سے ہدایت نہیں ملتی تھی، تو اگر آپ کسی بات پر اپنا اجتہاد کر دیتے تھے تو وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ دین کا حصہ ہی بن جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، یعنی شریعت کو ڈیفائن کرنے والے ہیں، شریعت کو بنانے والے ہیں، شریعت کی وضاحت کرنے والے ہیں، شریعت کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، وہ سب کا سب شریعت ہی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت نہیں آئی تھی کہ جو ہے ہر سال حج فرض ہے یا نہیں ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ ہاں ہر سال کرنا ہے تو وہ شریعت کا حصہ بن جاتا اور پھر امت کے لیے مشقت ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی واضح حکم نہ دوں تو اس کے بارے میں آپ سکوت کریں، آپ خاموش رہیں اور اس میں آگے سے سوالات نہ پوچھیں، کیونکہ آپ سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہو چکی ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا ان کے بارے میں جو ہے بے جا سوال پوچھ کر ان کو فرض کرا لیا، اور پھر جب فرض کرا لیا تو پھر اس کو پورا نہیں کر سکے، اور پھر اس طرح یہ ہوا کہ گنہگار ہوئے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں منع ہو جاؤ، بس یہ ہمارا کام ہے۔ جس چیز کے بارے میں وضاحت نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں سوالات پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے، یعنی شان نزول ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اسی چیز کے بارے میں سوال نہ پوچھو کہ اگر وہ
تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں، اور اس کا پس منظر یہ بیان ہو گیا ہے کہ حج والا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، تو ابھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں حیات تھے، دنیا میں بنفس نفیس موجود تھے، تو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی اگر تم سوالات پوچھو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن مجید کے نزول کا زمانہ چل رہا ہے، اور وہ تم پر جو ہے پھر چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، تو وہ تمہیں جو ہے نا وہ اتنی پسند نہیں آئیں گی۔ تو یعنی کہ بیجا سوال جو ہے وہ نہیں پوچھنے چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عفا اللہ عنہا، کہ اب جو تم نے سوالات پوچھ لی ہیں تو اب اللہ نے فی الحال آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آئندہ کے لیے جو ہے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی معافی ہے یہ صحابہ کے لیے ہے، اور یہ چونکہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا جذبہ تھا۔ اکثر صحابہ اکرام غربت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکلوں کے ساتھ دے رہے تھے، اور ایک لمحہ بھی جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو اور وہ نہ کریں۔ تو اتنے مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اپنے دل و جان سے ساتھ دینا بہت مشکل کام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ اور تھا۔ تو اللہ نے فرما دیا عفا اللہ عنہا واللہ غفور، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ سے بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اور حلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تحمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک دم سے غصے میں آ گئے، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے سزائیں دینا شروع کر دیں، ایک دم سے کسی کو بہت زیادہ جو ہے مال دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اور کسی نے کوئی نافرمانی کی اللہ کی، یا اللہ کی ذات کے خلاف نعوذ باللہ کچھ بولا، تو ایک دم سے اللہ نے اسے بدلہ لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، تحمل والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے موت کے بالکل آخری لمحوں تک انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ بندہ میری طرف آ جائے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، کوئی کافر ہے تو اسلام قبول کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحمل کا جو ہے مظاہرہ فرماتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ بالکل بھی اللہ کی صفات میں شامل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ہیں کہ وہ اسی طرح کے سوالات پوچھا کرتے تھے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی وضاحت فرمائی اپنے فرمان میں کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ اصبحوا یعنی وہ ہو گئے، بہا کافرین ان باتوں کے ذریعے سے وہ کفر میں داخل ہو گئے، یعنی نافرمانی کر کر کے پہلے اپنے اوپر انہوں نے چیزیں فرض کروا لیں، اور بعد میں جب ان کو پورا نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے جو ہے اس کے جو ہے وہ کفار میں داخل ہو گئے، یعنی عقیدہ بالکل خراب ہو گیا اور کافر ہو کر مر گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ اور آج کے زمانے میں اگرچہ نزول قرآن کا زمانہ نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں بھی یہی حکم ہے کہ ایسی تحقیقات اور ایسی باتیں جن کا ہمارے دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کرنا جو ہے یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی مسلمان کے، کسی بھی شخص کے اسلام کی جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اس کے لیے کسی قسم کی کام کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ مثلا یہ تحقیق کرنا کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، وہ ان کے چچا تھے، ان کے والد تھے، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، یا دنیاوی معاملات میں بھی ایسی تحقیقات کرنا کہ جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے۔ مثلا بیٹھ کر جو ہے وہ سیاست پر گفتگو کرنا اور اپنی جو ہے عقل پہ جو ہے وہ باتیں کرنا کہ جی ایسا ہو جائے گا تو ایسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا تو ایسا کر لیں گے، یا پھر کوئی ایسے کھیل کود میں وقت لگانا کہ جس میں نہ جسمانی فائدہ ہے نہ کوئی ذہنی فائدہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ لغویات میں آتی ہیں اور اس میں ہمارا بہت نقصان ہے۔ تو ابھی بھی آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن دین کے بارے میں تبصرہ کرنے کو تیار ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ عام رواج ہو چکا ہے کہ دین کے بارے میں تبصرات ہوتے ہیں، اور تبصرے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور خوب تبصرے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں اور مسالہ دار گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں اسی کو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ دین تو اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے کا نام ہے، اللہ سے عشق کرنے کا نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عشق کرنے کا نام ہے۔ ان دونوں کی پیروی کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کے لیے انسان کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کہ یہ کہ بھئی
ایسی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کریں جس میں نہ کسی کے دنیا کا فائدہ نہ کسی کے آخرت کا فائدہ ہے۔ مزید کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 رسوم تھیں جو کفار نے شروع کر رکھی تھیں، اور ان کا نام تھا بحیرہ، صائبہ، حامی اور وسیلہ۔ اور یہ رسوم سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ جو کفار کر رہے تھے زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، یہ میں نے ان کو حکم نہیں دیا، یہ خود ہی ان کے کیے تھے، اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ان کو۔ تو اس میں بحیرہ جو ہے نا وہ یہ تھا کہ ایسا جانور جس کا جو دودھ ہے وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے، اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ اور صائبہ جو ہے وہ جانور تھا جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور حامی جو ہے وہ نر اونٹ، اور وسیلہ جو ہے وہ اونٹنی کے بارے میں یہ نام تھے جن کو مخصوص طریقے سے بتوں کے نام پہ وقف کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی جو جہالت کی رسومات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے منع فرما دیا، اسلام نے منع فرما دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب میں اپنی جو ہے من گھڑت جو ہے وہ رسومات شامل کی ہوئی ہیں بتوں کے معاملے میں اور جناب دوسرے فضولیات کے معاملے میں، اور وہ اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی جب وہ اپنا دین بنا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ نے جو دین بھیجا اس کے بارے میں ان کو جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، تو وہ اسلام کے بارے میں جھوٹ گھڑ دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں نعوذ باللہ جھوٹی گفتگو کرتے ہیں، اور آج بھی ایسے کفار موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو عقل کی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب نہ وہ تدبر کرنے والے ہیں، نہ وہ اپنی نفس پرستی کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ان کے اندر عقل ہے تو اس کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔